السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو دوسرے پرانے دروس ہیں وہ آپ یاد کر چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم ایک نیا درس پڑھیں گے، ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرے، نیچے جو سرخ نشان نظر آ رہے ہیں اس کو کلک کرے، پھر اس کے ساتھ بیل کا نشان آئے گا، گھنٹی کا نشان آئے گا، اس پہ بھی کلک کرے۔ اس کے بعد ہم کچھ تمارین پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے تمارین پڑھیں گے، نیا سبق پڑھیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلا ہے کچھ ضمائر ہے، ضمیریں ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ لی، لکا، لہو، لہا، 4 ضمائر ہیں اور ان کو ہم استعمال بھی کریں گے۔ تو لی کس چیز کے لیے آتا ہے؟ لی متکلم کے لیے آتا ہے، میرے لیے، یعنی یہ چیز میری ہے۔ اچھا، لکا آپ کی ہے، لہو اس کی ہے، لہا اس ایک عورت کی ہے، مؤنث کے لیے لہا آتا ہے۔ اسی طرح یہ جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ سب سے پہلا جملہ ہے لی اخت واحدۃ، کہ میری ایک ہی بہن ہے۔ لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے الکا اخ، ادھر لکا استعمال ہوا ہے، لکا الکا اخ، کہ آپ کا بھائی ہے۔ لا مالی اخ، اس کا جواب کیا ہے؟ لا نہیں، مالی اخ، میرا بھائی نہیں ہے، یعنی میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ مخاطب کے لیے استعمال ہو گیا۔ ابھی تیسرا جملہ ہے اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ تو ادھر لہا استعمال ہوا ہے جو غائب کے لیے، مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، وہ اس جملے میں استعمال ہوئی ہے۔ اختی لہا طفل صغیر، کہ میرے بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اگلا جملہ ہے زمیلی لہو اخ و اخت، میرا کلاس فیلو جو ہے اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ تو ادھر لہو استعمال ہوا ہے، ہو ضمیر جو مذکر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اس جملے کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جملہ ہے اور جس طرح ایک نوٹ ہوتا ہے تو اس میں ہے کہ نقول عندی کتاب، ہم کہیں گے کہ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ ونقول لی اخ، اور ہم کہیں گے کہ میرا ایک بھائی ہے۔ تو کتاب کے لیے بے جان چیز کے لیے کیا آتا ہے؟ عندی آتا ہے، میرے پاس ہے، بے جان اور غیر ذوی العقول۔ اور جاندار ذوی العقول کے لیے لی آتا ہے، لی اخ، میرا ایک بھائی ہے، لی اخت، میرے ایک بہن ہے۔ لا نقول، ایسا نہیں کہیں گے کہ عندی اخ، ایسے ہم نہیں کہیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ عندی اخ، میرا ایک بھائی ہے، میرے پاس ایک بھائی ہے، اس طرح نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بے جان کے لیے آتا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عندی، اور جاندار ذوی العقول کے لیے لی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تمرین ہے بہت زبردست مشق ہے، اس میں مع استعمال ہوا ہے۔ مع اس کا ترجمہ ہے کہ ساتھ۔ یہ جملے میں کیسے استعمال کریں گی؟ خرج حامد مع خالد، حامد خالد کے ساتھ نکلا، تو ادھر مع استعمال ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے ذهب الطبیب مع المهندس، ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ چلا گیا، تو ادھر بھی مع استعمال ہوا ہے۔ جلس المدرس مع المدیر، استاد پرنسپل کے ساتھ بیٹھ گیا، تو ادھر بھی مع استعمال ہوا ہے۔ من معک یا علی، اے علی آپ کے ساتھ کون ہے؟ معی زمیلی، علی جواب دیتا ہے معی زمیلی، میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے۔ اگلا جملہ ہے آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اپنا خاوند ہے، شوہر ہے۔ آمنۃ معہا اس کے ساتھ، زوجہا اس کا شوہر ہے، تو ادھر بھی مع استعمال ہوا ہے۔ خرج ابی من البیت، من خرج معہ، میرا والد صاحب گھر سے نکلے اور اس کے ساتھ کون نکلا؟ تو جواب کیا ہے؟ خرج معہ عمی، اس کے ساتھ میرا چچا نکلا، تو یہ بھی مع، اس لیے ادھر بھی مع استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اگلا مشق ہے، اس میں بھی زبردست الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس میں بھی چند ضمائر استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہے بیتن، بیتن گھر، بیتو کا آپ کا گھر، بیتہو اس ایک مرد کا گھر، بیتہا اس ایک عورت کا گھر، بیتی میرا گھر،
یہ تو استعمال ہوا ہے بیت، اس کے ساتھ یہ 4 ضمائر استعمال ہوئے ہیں، کاف ضمیر ہے، ہو ہے، ہا ہے اور یا ہے۔ تو اسی طرح 2 اور نام ہیں، 2 اسماء ہیں، ابن ہے اور اخن۔ تو آپ لوگوں نے یہ 4 ضمائر جو ہیں اب کے ساتھ بھی لگانے ہیں اور اخ کے ساتھ بھی لگانے ہیں۔ اب والد صاحب کو کہا جاتا ہے، اخن بھائی کو کہا جاتا ہے، تو ان دونوں کے ساتھ آپ نے لگانی ہے اور کمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ یہ اس کا جواب آپ لوگوں نے ضرور دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کا گھر کا کام ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا۔ اچھا، اگلا ہے ایک جملہ ہے ابی و امی فی البیت۔ اس کے اندر ابھی متکلم کا ضمیر استعمال ہوا ہے، دوبارہ استعمال ہوا ہے کہ میرا والد اور میری امی گھر کے اندر ہے، میرے والدین گھر کے اندر ہے۔ اچھا، دوسری ضمیر وہ مخاطب کی استعمال ہوئی ہے، این ابو کا یا حامد، کہ اے حامد آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے ذهب الی السوق، وہ بازار چلا گیا ہے، وہ بازار گیا ہوا ہے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے اخو کا طبیب، ادھر بھی مخاطب کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کو ہوئی۔ سبسکرائب کیجیے کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ اور بیل کا آئیکن پوچھ دبا رہے ہیں دیجیے۔ کہ آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا هو مدرس، نہیں وہ تو استاد ہے، مدرس ہے۔ اگلا جملہ ہے زینب فی الریاض، زینب ریاض کے اندر ہے، ریاض ملک جو ہے اس کے اندر ہے۔ اخو فی الطائف، تو ادھر ہا ضمیر استعمال ہوئی ہے جو واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے۔ اخو فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہوتے ہیں۔ وہ ابو فی المدینہ المنورہ، اور اس کا جو والد صاحب ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوتے ہیں، تو ادھر بھی ہا استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے ھذا الطالب ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر، یہ طالب علم جو ہے اس کا والد صاحب وزیر ہے، وزیر کسی چیز کا وزیر ہوگا، تو ادھر بھی ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے جو واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے۔ ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر، اور اس کا بھائی جو ہے وہ ایک بڑا تاجر ہے، تو ادھر بھی ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اگلا جملہ ہے ذهب اخی الی المدرسہ وذهب ابی الی الجامعہ، میرا بھائی مدرسہ کی طرف چلا گیا اور میرا ابو جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف چلا گیا، تو ادھر متکلم کی ضمیر ہوئی ہے، استعمال ہوئی ہے۔ اخی اور ابی کے ساتھ یا کی جو ضمیر ہے متکلم کے لیے وہ استعمال ہوئی ہے۔ آپ درس ہمیشہ کے لیے شروع سے اخیر تک سن لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو نفع ملے گا۔ اگر درس نہیں سنیں گے تو آپ کو بالکل نفع نہیں ہوگا، اگر ایک درس میں بھی آپ غائب ہو گئے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلا مشق ہے، اس کے اندر چند نام ہے کہ ان کو ہم نے کیسے سنانے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اس کا تلفظ کیسے نکالنا ہے۔ تو اس کے اندر ہے محمد، محمدن، اعراب کیسے لگانی ہے، محمدن، محمد دن آئے گا، خالدن آئے گا، حامد، عباس، محمود، حمزۃ، ابھی تا ہے نا تو یہ حمزۃ ہوگا، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ اور عکرمۃ۔ اچھا، اگلا تمرین ہے، اگلا مشق ہے، اس کے اندر بھی چند نام ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے اندر ہے اقرأ الاسماء الاتیہ واضبط اواخرها، کہ آنے والے نام پڑھ لے اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو ضبط کر لے، یعنی آخری اعراب جو ہے اعراب آپ لوگوں نے لگانی ہے۔ تو اس کے اندر کتنے نام ہیں؟ 10 نام ہیں، خالد، حمزہ، عمار، انس، معاویہ، حامد، اسامہ، عکرمہ، عباس، محمد، طلحہ۔ اس کے اندر ایک ہی نام میں اب بتاتا ہوں، اس کا اعراب میں لگا لیتا ہوں، اس کے علاوہ 9 نام ہے، ان کے جو اعراب ہے وہ آپ لوگوں نے لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ کمنٹ کے اندر لکھنی ہے اور جواب دینی ہے۔ خالدن، خالدن آئے گا، تو اس کے بعد جو نام ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو تمرین ہے اس کے اندر کلمات الجدیدہ ہے، نئے کلمات ہیں، نئے الفاظ ہے۔ جتنا آپ نئے الفاظ سیکھیں گے، نئے کلمات سیکھیں گے، آپ کے پاس ووکیبلری زیادہ ہوگی، الفاظ زیادہ ہوں گے، تو آپ کو عربی بولنا آسان ہوگا۔ تو اس کے اندر ہے الزمیل، الزمیل کلاس فیلو کو کہا جاتا ہے، الزوج خاون، واحد ایک، فتن لڑکا، مع کے ساتھ، الطفل بچہ، الکویت کویت، اللغہ زبان۔ اتنا کافی ہے، یہ آپ یاد کر لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بڑا نفع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔